السلام علیکم ویورز. دوستوں مجھے کمنٹس میں اور بھی بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایبٹ کے ایجنٹ ہیں, آپ کسی دوائی بنانے والی کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں, آپ جو ان کی مشہوری کر رہے ہیں. تو دوستوں میں نے ایبٹ کمپنی یا میں نے کوئی بھی وائٹامنز یا کسی بھی کمپنی کی جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں وہ دوستوں آپ کے فائدے کے لیے بتائی تھیں. مجھے کمنٹس میں لوگوں نے میری جان کھا ماری تھی کہ آپ ہمیں ڈاکٹروں کی دوائیوں کے بارے میں, وائٹامنز کے بارے میں بتائیں جو مردانہ کمزوری کے لیے بڑے مفید ہوں. دوستوں میں نے وہ سب کام آپ کے لیے کیا تھا. اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کا استعمال نہ کریں, اور آئندہ کے بعد میں نے کبھی کوئی وائٹامنس پہ ویڈیو نہیں بنانی. اب میں دیسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں گائیڈ کیا کروں گا. اب میں نے کبھی بھی آپ کو انگلش میڈیسنز کے بارے میں نہیں بتانا, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو دیسی چیز کے بارے میں گائیڈ کیا کروں گا. آگے چلنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سپر ہیلتھ سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میری ویڈیوز کو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں. تو اگر آپ کوئی شخص میری بات کا برا منا گیا ہے تو میں اسے بھائی معذرت چاہتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے جو کام کیا ہے میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, اور نہ ہی کوئی کمپنی مجھے پیسے دیتی ہے. تو آپ میرا کوئی وائٹامن استعمال نہ کریں, آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے مشورہ کریں, ٹھیک ہے. اب میں دیسی میڈیسنز کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کیا کروں گا. تو یہ آپ کے سامنے ایک بک پڑی ہے, اسے کنز المجربات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ استادوں کے استاد, حکیموں کے حکیم ہیں, استاد الحکمہ حکیم محمد عبداللہ. ان کا مشہور تعارف یہ ہے کہ یہ حکیم محمد اجمل خان کے بڑے ہی خاص شاگرد تھے, اور آگے سے پھر آپ جب پاکستان میں آپ نے ہجرت کی تو آپ کے شاگردوں میں حکیم دوست محمد صابر ملتانی جو ہیں وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہوئے ہیں. تو مجھے کئی دنوں سے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی اطلاع بتائیں. ٹھیک ہے بھائیو, میں نے فیصلہ کیا کہ میں کنز المجربات سے آپ کو یہ جو بک ہے اس میں سے میں آج آپ کو ایک طلا کے بارے میں بتاؤں گا. تو یہ طلا آپ نے خود نہیں بنانا, یہ آپ نے جا کے کسی حکیم سے بنوانا ہے, کیونکہ اس کے اندر تھوڑی زہریلی چیزیں پڑتی ہیں. جن لوگوں کو نس میں سختی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, جن کو نس میں سختی بالکل نہیں آتی, وہ اس طلا کا استعمال جو ہے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے کسی حکیم سے بنوانا ہے, آپ نے یہ گھر میں خود نہیں بنانا, ٹھیک ہے. تو میرے دوستو, جس طلا کا میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے کسی حکیم سے بنوانا ہے, خود گھر میں نہیں بنانا. اگر کوئی شخص اس کا خود گھر میں استعمال کر لے وہ اپنے نقصان کا خود ہی ذمہ دار ہے. اس میں تھوڑی زہریلی چیزیں پڑتی ہیں, یہ آپ نے گھر میں خود نہیں بنانا. اور بے شمار لوگوں کے اصرار پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور اب میں جڑی بوٹیوں پہ اور حکمت پہ اور دیسی نسخوں پر ہی زیادہ زور دوں گا. اس دوستوں بک کے اندر پیج نمبر آپ نے آ جانا ہے 229 پہ. یہ دیکھ لیں, یہ کنز المجربات ہے, ٹھیک ہے. حکیم محمد عبداللہ صاحب کی بک ہے, میرا کوئی نسخہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس کتاب کے اندر سے نسخہ بتاؤں گا. اس کتاب کے اندر آپ نے صفحہ نمبر 229 پہ آ جانا ہے. یہ دیکھ لیں صفحہ نمبر 229. یہ دوستو آج میں آپ کو طلع اکسیر اعظم نمبر 1, یعنی کہ بہت ہی اچھا, جو بہت ہی کرامت طلع ہے, جس کا طلع نام طلع نمبر 1 ہے, طلع نمبر 1 ہے. یہ اکسیر ہے, یہ مطلب کئی ہزاروں طلوں کے برابر اس کا رزلٹ ہے. یہ آپ نے خود نہیں بنانا, میں پھر کہہ دوں, یہ آپ نے کسی حکیم سے بنوانا ہے. یہ وہ نسخہ ہے جس کی تعریف میں بے شمار حکیم رتب اللسان ہیں. اس سے عضو مخصوص کی ہر قسم کی خرابیاں, کوتاہیاں, باریکی, آگے سے موٹا ہونا اور جڑ سے پتلا پن, سستی, رگوں کا مردہ ہونا وغیرہ چند روز میں دور ہو کر دنوں میں ناامید شخص کو از حد طاقت حاصل ہو جاتی ہے. بے شمار مرتبہ کا مجرب اور مفید طلا ہے. تو جو چیزیں اس میں استعمال ہو رہی ہیں, اس میں 200 چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. سمل فار سفید آپ نے لینی ہے 1 تولہ, روغن مال کنگنی آپ نے لینا ہے 10 تولہ, اور شیر مدار آپ نے 3 تولہ لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ دوستو آپ دیکھ لیں, سمل فار سفید آپ نے لینی ہے 1 تولہ, روغن مال کنگنی آپ نے لینا ہے 10 تولہ, اور شیر مدار آپ نے لینا ہے 3 تولہ. یہ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہی ہوں گی, آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب اس کی دوستو ترکیبیں تیاری سن لیں. پہلے آپ نے سمل فار اور شیر مدار کو کسی بڑی کھرل میں کھرل کر لینا ہے. جب بالکل یکجان ہو کر خشک ہونے کے قریب ہو جائیں تو روغن مال کنگنی اس کے اندر آپ نے ڈال کر 8 گھنٹے تک روزانہ کے حساب سے 5 روز آپ نے کھرل کرنا ہے, اور پھر اس کے مجموعے کو کسی چینی کی پیالی میں ڈال کر تیز دھوپ میں رکھ دیں. 1-2 روز میں تمام روغن علیحدہ ہو جائے گا.
اس کو نہایت احتیاط سے نتھار کر روغن کو تول لیں اور بحساب فی تولا تمام روغن، کستوری 2 رتی، لونگ، جائفل، جلوتری، بیر بہوٹی، خراتین خشک ہر ایک 3 رتی لے کر باریک پیس کر ملا لیں اور 14 گھنٹے تک خوب زوردار ہاتھوں سے کھرل کروائیں۔ بس تلا اکسیر اعظم تیار ہے، حفاظت سے شیشی میں رکھیں۔ اب دوستو اس کا آپ نے پہلے یہ ہو گئی ترکیب تیاری، اب اس کا آپ طریقہ استعمال سن لیں۔ تلا مذکور کو یعنی کہ یہ والے تلا کو آپ نے 3 رتی لے کر 3 قطرے آپ نے انگلی پہ ڈالنے ہیں، اسے آپ نے عضو مخصوص کے اوپر دونوں پہلوؤں پر یعنی کہ سائڈوں پر خوب اچھی طرح مالش کر دینی ہے۔ حشفہ سپاری یعنی کہ جو کیپ ہے، نفس کی ٹوپی ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ تیل ہرگز نہیں لگنے دینا، اور نیچے والی جو پیشاب کی رگ ہوتی ہے 7، اس کے اوپر بھی آپ نے یہ تیل نہیں لگنے دینا۔ لیکن عضو مخصوص کو دھونا نہیں ہے آپ نے، اس طرح ہر روز استعمال کرتے رہیں۔ اس سے کسی کو 2-4 دن اور کسی کو 8-10 دن کے بعد عضو تناسل پر سرخ دانے پت کی طرح نکل آئیں گے۔ جس روز یہ دانے ظاہر ہو جائیں تو اس روز تیرا لگانا بند کر دیں، اور پھر عضو مخصوص بہتر ہوگا کہ روغن چنبیلی یا روغن بیضہ مرغ لگاتے رہیں۔ چند روز میں یہ دانے ختم ہو جائیں گے، پھر 10-12 روز کا وقفہ دے کر پھر اس پر تلا لگانا شروع کر دیں، دانے نکلانے بند ہو جائیں گے۔ روغن بیضہ وغیرہ لگاتے رہیں، اس سے انشاءاللہ رگوں کی تمام بیرونی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ نہایت لاجواب تلا ہے، یہی تلا تیار شدہ دواخانہ سلیمانیہ خانے وال سے مل سکتا ہے۔ تو اس میں کستوری جو ہے وہ آپ نہ بھی ڈالیں گے تو یہ تلا آپ کا بہتر ویسے ہی کام کرے گا۔ تو دوستو یہ میں آپ کو لاسٹ پہ بتا دوں کہ یہ تلا کس کے لیے ہے۔ یہ جو تلا ہے یہ انتہائی جو مجلوک ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ مشدنی کی ہے، ان کا نفس بالکل ختم ہو گیا ہے، بالکل ان کو نفس میں سختی نہیں آتی، تو وہ اس تلا کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ عام لوگ جو ہیں جن کو ہلکا پھلکا مطلب وہ یہ تلا کا استعمال نہ کریں۔ یہ بالکل جو نمرد ہو گئے ہیں، خسرے ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنا نفس بالکل ختم کر لیا ہے، یہ تلا ان کے لیے ہے۔ تو آج کی دوستو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت، کاٹ کے دیکھنا چاہیے، آپ کی مرضی۔ اگر آپ پوری انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔